السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں راکیف سائرہ سے پوچھتا ہے کیا ہوا سائرہ؟ تو سائرہ کہتی ہے میں نے صلاح الدین کے بھائی کو قید کر لیا تھا، میں اسے آپ کے پاس لانے ہی والی تھی، لیکن راستے میں ایک واقعہ پیش آنے کی وجہ سے میں اسے ہاتھوں سے کھو بیٹھی۔ اس نے آپ کو یہ جاننے کے لیے اغوا کیا کہ اس کے دوست کہاں ہیں، کیا واقعی؟ راکیف کہتا ہے ایسا ہی ہے۔ سائرہ کے ٹھکانہ پوچھنے پر وہ کہتا ہے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو سائرہ کہتی ہے وہ ان کی وجہ سے کمزور پڑا ہوا ہے، اگر آپ جانتے ہیں تو ہم انہیں ان کے خلاف فائدہ اٹھانے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ راکیف خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم واقعی اپنے باپ کی بیٹی ہو، وہ ایک سلیبی کے لیے اعلیٰ میں نظر بند ہیں، تم اب آرام کرو، بعد میں ہمارے پاس کرنے کو بہت سے کام ہوں گے۔ الیسا بازنطینی سپاہیوں کی مدد سے کچھ میں بیرل رکھوا رہا ہوتا ہے۔ کاراتیگن والے بیرل کو سپاہی بڑی مشکل سے پہنچاتے ہیں، جبکہ بیرل کے اندر موجود کاراتیگن بھی بہت غصے میں دکھائی دیتا ہے، وہ اندر دائیں بائیں ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ کام ختم ہونے کے بعد بازنطینی سپاہی کہتا ہے ہم نے ایک اور پیالے کا حق ادا کر دیا ہے نا؟ الیسا کہتا ہے میں ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، تم مزید شاندار شراب پینا چاہتے ہو۔ اس کے ڈرم پہ دستک دیتے ساتھ ہی سب باہر نکل آتے ہیں۔ ایسے ایک ساتھ دونوں بازنطینی سپاہیوں کو دبوچ لیتے ہیں۔ تیسرے کا کام کاراتیگن تمام کر دیتا ہے، پھر ڈرم سے باہر آتے ہوئے کہتا ہے آؤ ذرا، کیا میں سستا ہوں؟ تم نے کیسے کہا کہ میں سستا ہوں؟ بائبورا کہتا ہے ہمیں ماننا پڑے گا، تم نے ہمیں اچھی طرح بچایا۔ الیسا کہتا ہے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہ بازنطینیوں کے کپڑے پہنو۔ وہ سب اپنے اپنے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ باہر نقاب پوش بورو بازنطینی سپاہیوں پہ حملہ کر دیتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے جو بھی راستے میں آتا ہے اسے مار گراتا ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے کئیوں کو انجام تک پہنچا دیتا ہے، مگر چھتوں سے نیچے آتے ساتھ ہی گھیر لیا جاتا ہے۔ سپاہی اسے کہتا ہے اپنی تلوار چھوڑ دو اور ہتھیار ڈال دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بورو ہتھیار گرا دیتا ہے۔ سپاہی کہتا ہے اپنا چہرہ دکھاؤ، تو بورو چہرہ بھی دکھا دیتا ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی مزاحمت نہیں کرتا۔ اندر شادی کے لیے میز سجا ہوتا ہے، زور و شور سے تقریبات جاری ہوتی ہیں۔ چاتیون، میلا اور بالین بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور چاتیون لڑگائے سے کہتا ہے یہ شادیاں مجھے بہت پرجوش کرتی ہیں، اگر ہمیں تمہارے لیے مناسب دلہن مل جاتی تو ہم فوراً تمہاری شادی بھی کر دیتے۔ لڑگائے سبیلا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے میری باری بھی آئے گی چاتیون، فکر نہ کرو۔ لطیف کام کرتے ہوئے وہاں موجود بالڈون کے پاس آتا ہے جس نے ہاتھ موم بتی پہ رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر لطیف کہتا ہے شہزادے کیا آپ کے ہاتھ جل نہیں رہے؟ تو بالڈون کہتا ہے نہیں تکلیف نہیں دے رہے۔ یہ سن کر لطیف اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگ جاتا ہے جو کہ جلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس سے کہتا ہے میرے خیال سے آپ پھر بھی اس پہ برف ڈال دیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے بالین اسے دیکھ جاتا ہے اور خود سے کہتا ہے تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اس لیے میں سپاہی راکیف کے کان میں آ کر کچھ کہتا ہے جسے سن کر راکیف وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے منظر میں وہ زندان میں پہنچتا ہے جہاں پہ بورو قید ہوتا ہے۔ راکیف کو دیکھ کر بورو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جو جال تم نے میرے لیے بچھایا ہے میں تمہیں اس کے لیے جواب دہ ٹھہراؤں گا۔ راکیف کہتا ہے کچھ کی دیواروں کو اکیلے پار کرنے کی کوشش کرنا واقعی پاگل پن ہے۔ تو بورو کہتا ہے میں تمہیں سلطان نور الدین کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ راکیف کہتا ہے تو پھر سلطان نور الدین نے تم پر اور تمہارے بھائی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ بہت خوب، واحد چیز جو نور الدین کو ملے گی وہ تمہاری لاش ہوگی۔ بورو اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے دیکھیں گے راکیف، دیکھیں گے۔ راکیف کہتا ہے یہ بادشاہ مالیک کے لیے شادی کا ایک بہترین تحفہ ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی راکیف چلا جاتا ہے۔ ادھر وزیر صلاح الدین بہت بے چین ہوتے ہیں۔ خلیل کھانا لے کر آتا ہے مگر وہ کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے خلیل، آج شادی کا دن ہے، شادی سے جس کا جنازہ نکلے گا وہ ہمارے انجام کو واضح کرے گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں راکیف واپس شادی میں آ جاتا ہے۔ لاڈگائے اور چاتلیون کو دیکھتے ہوئے بالین کہتا ہے ولیم ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں رہنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ولیم کہتا ہے ہم جن واقعات سے گزرے کیا یہ بہت معمولی سی بات نہیں ہے کونت بالین؟ خاموش فریق ہونا ہمیشہ تمہارے فائدے میں رہے گا۔ شہزادی سبیلا کیا ایسا نہیں ہے؟ سبیلا اپنی سوچوں میں گم ہوتی ہے۔ بالین اسے ہاتھ سے متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے جو کچھ دکھ رہا ہے اس کے مطابق آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ تو سبیلا کہتی ہے اگر یہ کچھ کے مستقبل کے لیے ہے تو میرے خوش ہونے یا نہ ہونے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں شمسا وہاں آتی ہے۔ شمسا کو دیکھ کر سبیلا کے علاوہ باقی سب چونک جاتے ہیں اور سبیلا اس کے پاس آ کر اسے گلے لگ جاتی ہے۔ لطیف اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے تمہارا یہاں کیا کام ہے شمسا؟ شمسا بھی اسے دیکھ جاتی ہے مگر خاموشی اختیار کرتی ہے۔ لڑگائے راکیف سے کہتا ہے شمسا کا یہاں کیا کام ہے؟ تو راکیف کہتا ہے وہ شہزادی سبیلا کی مہمان ہے۔ چہل پہل جاری ہوتی ہے، بالین کی نظر لطیف پہ ہوتی ہے اور کچھ دیر کے بعد لطیف وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ادھر زندان میں قید بورو سوچ میں پڑا ہوتا ہے۔ ادھر جگلیے لطیف گودام کی جانب جاتے ہوئے کہتا ہے شمسا تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اے میرے اللہ تو عظیم ہے۔ وہ جیسے ہی گودام کے باہر پہنچتا ہے وہاں موجود سپاہی اسے روک لیتا ہے۔ سپاہی کی آواز سن کر اندر موجود وزیر صلاح الدین کے ساتھی چوکنے ہو جاتے ہیں۔ باہر سپاہی لطیف سے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو لطیف کہتا ہے مہمانوں کے مشروبات ختم ہو چکے تھے اور میں نے یہ برتن بھرنے جا رہا تھا۔ سپاہی کہتا ہے میں تمہیں یہاں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، تم کس کے آدمی ہو؟ یہ سن کر اندر موجود کارتیگن کہتا ہے ذرا اسے باہر دیکھو، جاسوس کی طرح پوچھ رہا ہے۔ ایسس غصے سے کہتے ہیں خاموش کارتیگن خاموش۔ باہر لطیف سپاہی سے کہتا ہے میں تاجر الیسا کا آدمی ہوں۔ جواباً سپاہی کہتا ہے چلو پھر دروازہ کھولو، ساتھ اندر چلتے ہیں اور یہ کام نپٹاتے ہیں۔ لطیف اس سے کہتا ہے تم بالکل بھی تکلیف نہ کرو، میں نے جو لینا ہے لے لوں گا۔ مگر سپاہی کہتا ہے تم معاملے کو طول دے رہے ہو، جو میں نے کہا وہ کرو، کھولو اسے۔ یہ سن کر اندر موجود کارتیگن ایسس سے کہتا ہے حرکت میں آئی۔ کچھ دیر کے بعد لطیف آہستہ سے دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل
داخل ہوتا ہے۔ وہ سب ڈرموں میں چھپے ہوتے ہیں۔ لطیف اس کشمکش میں ہوتا ہے کہ کون سا ڈرم کھولوں اور کون سا نہیں۔ لطیف کو اس طرح سے دیکھ کر سپاہی کہتا ہے، ارے جلدی کرو، میں نے کہا جلدی کرو۔ ڈرتے ڈرتے لطیف ایک ڈرم کھولتا ہے جو شراب والا ہی ہوتا ہے۔ سپاہی کے کہنے پر لطیف اسے ڈال کر دیتا ہے۔ سپاہی پی جاتا ہے اور کہتا ہے، ایک پیالہ اور دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی کرتگن ڈرم سے نکلتا ہے اور اسے دبوچ لیتا ہے۔ وہ اس کے گردن پہ زور بڑھاتے بڑھاتے اسے مار ڈالتا ہے۔ باقی سب بھی باہر نکل آتے ہیں۔ ایتھیس لطیف سے پوچھتے ہیں، لطیف اندر کے حالات کیسے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ تو لطیف کہتا ہے، واللہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اسے مسئلہ سمجھتے ہیں یا نہیں، لیکن شمسہ خاتون وہ بھی مہمانوں میں ہے۔ یہ سن کر وہ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کرتگن کہتا ہے، یہاں پہ اس کا کیا کام؟ دیکھو تو صحیح، کبھی قاہرہ میں، کبھی یہاں، کبھی قاہرہ میں۔ ایتھیس کہتے ہیں، بھائیو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اب انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے، شاباش جاری رکھتے ہیں۔ لطیف کہتا ہے، میں مزید توجہ مبذول ہونے سے پہلے اندر جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں گے اور دروازے کے پیچھے چھپ جائیں گے، تالیاں شروع ہونے پہ ہی حملہ کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی لطیف چلا جاتا ہے۔ کرتگن کہتا ہے، اگر شمسہ خاتون کو کچھ ہوا تو ہم وزیر کو اس کی وضاحت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر الیسا اپنے سپاہی کے ساتھ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سپاہی اسے کہتا ہے، جناب مجھے امید ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو تاجر الیسا کہتا ہے، فکر نہ کرو، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ محل میں مارلیک شہزادی ماریا کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے نیچے آتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے ہال میں آ پہنچتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہوئے سب لوگ کھڑے ہو کر ان کے استقبال کرتے ہیں اور تالیاں بجا دیتے ہیں۔ مارلیک آگے بڑھتے بڑھتے ان کے قریب آتا ہے۔ تالیاں زور و شور سے بج رہی ہوتی ہیں۔ لطیف دروازے کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے مگر کوئی حملہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ تالیاں رک جاتی ہیں۔ لطیف کی نظریں مسلسل دروازے پہ جمی ہوتی ہیں اور اگلے لمحے کرتگن چلاتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی سب تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں۔ بازنطینی لباس میں ملبوس بیبرو اور بزوگ بھی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ لاڑگائی چلاتے ہوئے کہتا ہے، بادشاہ مارلیک کی حفاظت کرو۔ کرتگن خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، جنگ شروع ہونے دو اور غصے میں آؤ۔ یہ کہتے ساتھ وہ کافروں پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ مارلیک کے آگے حصار بنا لیا جاتا ہے جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سپاہی کٹتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ شہزادی ماریا کہتی ہے، خدا ون یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو مارلیک کہتا ہے، صلاح الدین، یہ اس کے سپاہی ہیں۔ لاڑگائی بھی دفاع کی پوری کوشش کرتا ہے جبکہ راکیف ایک طرف کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیا کوئی شہادت ہوگی؟ راکیف کو لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بورو کو زندان سے نکلوا لیا جائے گا؟ بہت سے سوالات ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ وہ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔